نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، امام مہدی کا تعارف اس حوالے سے ہم 4 مجلسیں پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ آج کی ہماری یہ مجلس امام مہدی کی 5ویں مجلس ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی کے ساتھ 3 طبقات جو ہے امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ وہ 3 خوش نصیب طبقے ہوں گے جو امام مہدی پر جو ہے ایمان لے آئیں گے اور امام مہدی کے ساتھ تعاون فرمائیں گے، امام مہدی کی حمایت کریں گے۔ ایک طبقہ تو مسلمانوں کا ہوگا جو مسلمان نیک صالح ہوں گے، بزرگان دین، وہ بھی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ان کی حمایت اور مدد کریں گے۔ مسلمانوں کے علاوہ 2 قسم کے اور طبقے ہوں گے جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے علاوہ ایک طبقہ تو مسلمانوں کا ہو گیا، تو دوسرا طبقہ وہ یہودیوں کا ایک طبقہ ہوگا، اور یہودیوں سے مراد وہ یہودی جو آج کل کی متعصب سیاسی یہودیت یعنی صہیونیت سے بیزار ہے۔ صہیونیت سے مراد سیاسی اسرائیل ہے، اس لیے صہیونی ہر وہ شخص ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، چاہے وہ غیر یہودی ہو یا غیر اسرائیلی۔ ان کے خیال میں جب مسیح کی قیادت میں یہودی ریاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلبہ ہوگا، وہی یہود کو تاریخی ذلت سے نجات دلائے گا۔ تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کرنے اور اس کے استحکام کے لیے ہزاروں کو قتل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم مسیحا کا کام اس کے ذمے چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے یہودیوں کو نہ مروائیں جو وہ مسیحا کی آمد سے پہلے حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک فرقہ ہے معتدل، فرقہ ہیدی کہلاتا ہے۔ اس کا پرانا نام ہے ہیدی اور اس کا جدید نام ہیریڈی ہے۔ یہ انتہائی قدیم مذہبی یہودی ہیں جن کے اصل مرکز نیو یارک اور لندن میں ہے۔ ان کو یقین ہے کہ صہیونی تحریک نے جو اسرائیل قائم کیا ہے وہ در حقیقت نفرت کی سیاست، نفرت کی ریاست کا وہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیش گوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے اینڈ آف دا ٹائم میں آ کر اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے غضب اور انتقام کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کا ایک مشہور مذہبی رہنما ہے
ربائی ہرش۔ عرفات کی فلسطینی اتھارٹی میں یہودی معاملات کا جو وزیر رکھا گیا تھا وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مشہور فلسفی اور ماہر لسانیات نوم چومسکی اگرچہ اس فرقے سے نہیں لیکن وہ اس کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی غیر صہیونی اور یہودی ہیں، یعنی وہ مذہبی طور پر اس بات کے قائل نہیں لیکن غیر مذہبی سیاسی طور پر اس نقطۂ نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا رد عمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے گم کردہ مقدس آثار یا مقدس آثار قدیمہ یعنی تابوت سکینہ اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور تورات کی وہ تختیاں جس پر تورات لکھی ہوئی تھی، ان تختیوں کے ٹکڑے اور بنی اسرائیل پر جو دسترخوان اتارا گیا تھا وہ دسترخوان من اور سلوہ کے مخصوص برتن، تخت داؤدی، یہ تمام چیزیں جو ہیں حضرت مہدی برآمد کر لیں گے۔ تو اس طرح یہ معتدل مزاج یہودی اپنی انصاف پسندی کی بنا پر حضرت امام مہدی پر ایمان لے آئیں گے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ چیزیں گمشدہ نہیں بلکہ برطانیہ کی کرسی میں نصب ہے۔ اگر آپ کو اس کی تفصیل پڑھنی ہے تو ایک کتاب ہے مفتی ابو لبابہ صاحب کی اقصیٰ کے آنسو، وہاں پر آپ اس کی تحقیق اور تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہمیں وقت ملا تو کسی اور وقت میں اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے الگ سے ہم ایک مجلس ریکارڈ کروائیں گے۔ تو جب یہ چیزیں تابوت سکینہ اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور تورات کی تختیوں کے ٹکڑے اور مائدہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل پر جو دسترخوان نازل ہوا تھا، وہ من سلوہ کے جو مخصوص برتن تھے استعمال کے وہ، اور تخت داؤدی، یہ ساری چیزیں امام مہدی برآمد کر لیں گے، تلاش کر لیں گے۔ جب یہ تلاش کر لیں گے تو یہودی جو معتدل قسم کے ہوں گے، جو انصاف پسند ہوں گے، وہ حضرت مہدی پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بداعمالیوں کی نحوست سے جس چیز کو گم کیا اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ انہیں یقین ہو جائے گا۔ تابوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر بعض آثار اور روایت میں ہے۔ یہ یہودی اپنے ساتھ جو سرمایہ اور ٹیکنالوجی لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے، اس سے مسلمانوں کی مادی طاقت کسی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ تو بہرحال زیادہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم نے جو مطالعہ کیا ہے امام مہدی کے تعارف کے حوالے سے، ہم وہی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد جو 40 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوگا عرصہ،
7 سال تک دنیا کی 3 بڑی کفریہ طاقتوں ہندو، عیسائی اور یہودی میں سے 2 کے خلاف جہاد کریں گے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب پیچھے صرف یہودی رہ جائیں گے۔ 8ویں سال دجال ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کی قلت اور عیسائیوں کی شکست سے فتنہ یہود عروج پر پہنچ جائے گا، جو در حقیقت شیطانی قوتوں کا فتنہ ہے۔ اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ 9واں سال دجال کے قتل اور شر کے اور اسرائیل کے خاتمے کے بعد مستحکم عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیت المقدس میں ان کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی 7 سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ بیچ کے 2 سال دونوں لیڈروں، دونوں قائدین کے ساتھ گزریں گے۔ اس تفصیل کے بعد اب ہم دوسری قوت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو اپنی ٹیکنالوجی اور سرمایہ سے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کمی پوری کرے گی، یعنی وہ خوش نصیب عیسائی حضرات جو رحم دل ہیں اور انسانیت کی خدمت اخلاص سے کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعد ان کو بھی دہشت گردی کا طعنہ دینے کی بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی عیسائی حضرات بھی جو رحم دل ہوں گے۔ ایک تو وہ یہودی بھی جو انصاف پسند ہوں گے وہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور تیسرا طبقہ جو ہوگا وہ عیسائیوں کا ہوگا۔ یہ عیسائی بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اور انصاف پسندی کے سبب ملے گی۔ یہ لوگ یورپ اور امریکہ کی حیران کن سائنسی طاقت میں سے کچھ حصہ لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے۔ اوپر بندے نے یہودیوں کے ذکر میں کسی حد تک اور عیسائی حضرات کے ذکر میں کچھ حصہ لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالوجی باطن میں بغض اور حسد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی اور جہاد کے اپنانے میں ہے۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہوگی تو ہم جو ہے کفریہ طاقتوں کو شکست دے سکیں گے، نہیں، بلکہ اصل میں جو اصل ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں بغض اور حسد کا خاتمہ ہو جائے گا، ہمارے دل بالکل صاف اور شفاف ہو جائیں گے، اور تقوی اور جہاد ہمارا شعار بن جائے گا۔ تو یہی وہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں فتوحات کی طرف جو ہے لے جائیں گی۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اور عسکری اور معاشی وسائل میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کفر کے غلبے کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کر دیں۔ نہ میرے محترم بھائیوں، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ غزوات ہمیشہ غیر مساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔ آپ جتنی بھی جو ہے غزوات کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ دیکھیں ہر دور میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی رہی ہے۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیں آپ، یا غزوہ خندق میں دیکھ لیں آپ، صرف ایک غزوہ تھا، غزوہ حنین، جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور اس پر جب مسلمانوں نے فخر کیا اپنی تعداد پر، تو اللہ تبارک و تعالی نے مدد اپنی تھوڑی دیر کے لیے روک لی۔ تو مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود شکست کھا گئے۔
تو اللہ نے وہاں پر تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں اپنی تعداد پر فخر مت کرو، کیونکہ تمہیں جو فتح ملتی ہے، تمہیں جو دنیا کے اندر کامیابی ملتی ہے وہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے، لہٰذا تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تو اس طرح ہر دور میں امریکہ، آپ افغانستان میں دیکھ لیں، آپ افغانستان میں صرف افغان طالبان ایک طرف تھے، چند ہزار طالبان تھے، اور ایک طرف 48 ملکوں کی فوج، نیٹو افواج کتنی طاقت میں تھی، ٹیکنالوجی ان کے پاس، اسلحے ان کے پاس، دنیا کی ہر طاقت ان کے پاس تھی، مادی وسائل ان کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، تو الحمدللہ وہ جیت گئے، اور اتنی بڑی تعداد کا لشکر، نیٹو افواج سب وہاں پر ذلیل اور رسوا ہو گئے، شکست کھا گئے۔ تو اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہری اعتبار سے زمین آسمان کا فرق رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پیمانے تو ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، اگر مسلمان بھی غزوات میں یا جنگ میں برابر ہوں، یعنی 1 لاکھ کافر ہو، 1 لاکھ مسلمان ہو، تو یہ برابر ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے یار وہ بھی 1 لاکھ تھے، وہ بھی 1 لاکھ تھے، اگر جیت گئے مسلمان تو کیا ہوا؟ ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہو، ان کے پاس بھی ہو، ان کے پاس بھی ہتھیار ہو، ان کے پاس بھی ہتھیار ہو، تو اس سے ایک حق ظاہر نہیں ہوگا، اور باطل جو ہے وہ جو ہے جھوٹ پر مبنی نہیں ہوگا، کیونکہ باطل کو ختم کرنا ہے نا، باطل کو ہرانا ہے۔ تو باطل ہارے گا کس طرح، اور ہمارا اسلام جو ہے وہ حق کے ساتھ کس طرح ظاہر ہوگا، وہ اسی طرح ظاہر ہوگا کہ جب مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں، ان کے پاس لڑنے کا سامان بھی نہ ہو، اسباب بھی نہ ہو، تو اس کے باوجود مسلمان جیت جائیں، تو پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ بھائی حق والا مذہب اسلام ہے اور وہ مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کی نصرت اور قدرت کاملہ کا مسلمانوں کے حق میں ظہور کا وقت انشاءاللہ قریب ہے، اور وہ آ کر رہے گا۔ تو یہ تھا دجال کا، ہم نے دجال کے بارے میں اور امام مہدی کے متعلق ہماری گفتگو۔ انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اگر بھائی مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ غلطیاں ہو جائیں، انسان ہوں آخر، تو آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ مجھے SMS کر کے بتا سکتے ہیں، یا کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات غلط کہی ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ کی بات صحیح ہوگی تو میں قبول کر لوں گا اور اپنی بات سے رجوع ہو جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔